السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ مکی اور مدنی سورت میں کیا فرق ہے۔ مکی سورت اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی سورت اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں۔ اور سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کی خصوصیات کیا ہے، سب سے پہلے یہ بھی چیز جاننا ضروری ہے۔ اس سورہ کی اگر آپ کو فیچر سمجھنے ہیں، خصوصیات سمجھنے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور دوسری بات کہ یہ ہر نماز میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، ہر نماز میں اس کا تلاوت کرنا پڑھنا واجب ہے، اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو احادیث شریفہ میں ام القرآن کہا گیا ہے، ام الکتاب کہا گیا ہے، قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں ماں کو، اور کسی بھی چیز کے اصل کو بھی کہتے ہیں، روٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید کا روٹ ہے، اصل ہے۔ اور کیوں اصل ہے یہ بھی پہلے چیز سمجھ لیجئے۔ اس لیے اصل ہے کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا گیا ہے، سیدھا راستہ، یعنی نیک اعمال کی توفیق اور ایمان کی توفیق، ایمان اور نیک عمل، اس کو ہدایت کے طور پر مانگا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورے قرآن مجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جواب دیا ہے، یعنی اسی دعا کا جواب دیا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے الف لام میم سے والناس تک۔ اس لیے اسے ام الکتاب کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں اصل ہے ایمان اور نیک عمل، اور ایمان اور نیک عمل کو پورا قرآن میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اس لیے یہ اصل ہوا۔ اور جو پورا قرآن میں ڈیفائن کیا گیا ہے الف لام میم سے والناس تک، یہ پورا تشریح ہوا اس متن کا جو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لحاظ سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اصل میں فتح یفتح فتحن کا مطلب ہوتا ہے کھولنا عربی میں، اور مفتاح کہتے ہیں چابی کو، اور فاتحہ جو لفظ ہے وہ اس میں فاعل ہے، یعنی کھولنے والی، یعنی اس صورت سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے قرآن مجید، اس لحاظ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ احادیث شریفہ میں سورہ فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی اسے قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ عظمت والی سورہ ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔ ایک اور مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کا اسٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے یا الحمد سے ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کا ایک جز ہے، اور سورہ نمل میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس لحاظ سے یہ قرآن کا جز ہے، اس سورہ کا جز ہے۔ لیکن جو یہ سورتوں کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان دونوں کے بیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس الگ الگ صورتیں ہیں، یہ بتانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لایا گیا ہے، اور یہ مستقل ایک آیت ہے۔ اس لیے نہیں کہ سورہ فلق کا یہ حصہ ہے۔ سورہ فلق جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے تو سورہ فلق کا اسٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، قل اعوذ برب الفلق سے نہیں ہوتا، اس لیے نہیں۔ سورہ فلق کا اسٹارٹنگ قل اعوذ برب الفلق سے ہوتا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کے لیے ہے، ڈسٹریبیوشن کے لیے ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترکیب سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز جان لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی ذی شان کام، کوئی بھی شان والا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ
پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ذیشان کام اگر بسم اللہ کا بغیر شروع کیا جائے تو وہ کام ناقص ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھا کریں۔ اچھا ایک اور چیز سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پچھلے تمام آسمانی کتابوں میں یہ تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مضمون تھا پیچھے تمام آسمانی کتابوں میں، لیکن جو دیگر علماء ہیں، بعض علماء ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے۔ سو دونوں قول میں تطبیق اس طرح دیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کتابوں میں ان الفاظ سے نہیں تھا، پیچھے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں ان الفاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا، جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفاظ سے لکھا جاتا ہے قرآن میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے تھا۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاظ سے نازل ہوا ہے، سو یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب دروازہ بند کرے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرے، اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو، جب سوار ہو تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوار ہو۔ سو تمام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا وہ کام بابرکت ہوگا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ سے پہلے نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے اگر سورہ توبہ کی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ توبہ سے ہی وہ اسٹارٹنگ کر رہا ہے تو خوب جان لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں کو پڑھنا قرآن میں مجید کی تلاوت سے پہلے تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کوئی اور کام سے پہلے نہیں پڑھا جائے گا، یہ ثابت نہیں ہے۔ جیسے اور کوئی کام کر رہے ہیں قرآن مجید کے تلاوت کے علاوہ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ صرف قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس جب آپ قرآن کی قرائت کرنا شروع کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں شیطان مردود کے شر سے۔ سو یہاں پر قرآن کی تلاوت کا تذکرہ ہے، اس لیے جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح نماز میں ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کیونکہ آگے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ اور میں یہ بتا رہا تھا سورہ توبہ کے بارے میں، اگر سورہ توبہ سے پہلے آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ انفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر سورہ توبہ آ گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، لیکن آپ سورہ توبہ سے ہی قرآن مجید کا اسٹارٹنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ تعوذ بھی پڑھیں گے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بھی پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو یہ طریقہ ہے سورہ توبہ کے بارے میں، یہ مسائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب سمجھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف با سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ با عربی میں بہت سارے مطلب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر 3 مطالب بیان کیے گئے ہیں، یا تو یہ مصاحبت کے مطلب میں ہے، یا پھر استعانت کے مطلب میں لیا جا سکتا ہے، یا پھر تبرک کے مطلب میں ہے۔ مصاحبت کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، جیسے بسم اللہ اسم کہتے ہیں نام کو، اللہ کے نام کے ساتھ، اور استعانت کے مطلب میں بسم اللہ اللہ کے نام کے مدد کے ساتھ، اور بسم اللہ تبرک کے مطلب میں اللہ کے نام کے برکت کے ساتھ۔ سو با یہاں پر 3 مطلب میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا یہاں پر ورب محذوف ہے، جیسے اگر ہم کوئی کام کا اسٹارٹنگ کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، تو یہاں پر ورب محذوف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ،
اللہ کا نہ کوئی تثنیہ آتا ہے اور نہ کوئی جمع آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ نام کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کا نہ کوئی تثنیہ آتا ہے نہ کوئی پلرل، یعنی نہ کوئی اس کا جمع آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات بتائے ہیں، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا رحمت عامہ ہو، یعنی تمام لوگوں پر ہو، جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو بھی کھلا رہا ہے، مومن کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب پر رحم کیا ہوا ہے، تو یہ الرحمن کا مطلب ہے۔ اور الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ نہایت رحم والا، یعنی جس کی رحمت تامہ ہو، مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مکمل کل قیامت کے دن مومنین پر ہوں گی اور وہ جنت کی صورت میں ہوں گی، کافروں پر نہیں۔ یہ الرحیم کا تقاضا ہے۔ اچھا، الرحمن کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ الرحمن بھی رحمت عامہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورے دنیا میں جتنے انسانیت ہے سب پر میں نے رحم کیا ہے، نعوذ باللہ۔ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مخلوقات پر رحم کیا ہوا ہے۔ اس لیے کوئی اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا، یہ نہ ہی اس کا تثنیہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا جمع، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھے ایک ذاتی نام ہے۔ ذاتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کے لیے خاص نہیں ہو سکتا، یہ نام کوئی مخلوق نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، عبد الرحمن جو نام رکھے جاتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے رحمان کا بندہ، تو بعض دفعہ لوگ تخفیف کر کے مختصراً اس کو رحمان کہتے ہیں اس آدمی کو، یہ ناجائز و حرام ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ عبد الرحمن اس کا نام ہے تو عبد الرحمن ہی کہیں۔ اور یہ رحمان کے بارے میں تفصیل ہوا۔ اسی طرح رحیم جو نام ہے وہ رحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی رحمت تامہ ہو، یعنی مکمل ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان رحم کرنے والا ہو مکمل طور پر، اس لیے اگر یہ کوئی نام رکھتا ہے الرحیم تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمان کا نام استعمال نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا نام استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، سورہ توبہ کے آخری میں، رؤوف الرحیم۔ اس لیے رحیم اگر کوئی نام رکھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ رہا رحمان اور الرحیم کا فرق، تو یہ آپ اسے ذہن میں رکھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھا۔ ایک اور مسئلہ قابل وضاحت ہے اور وہ یہ ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے میں سب کا اتفاق ہے، یعنی یہ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا واجب ہے۔ لیکن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھا جائے گا یا تیز آواز میں پڑھا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور اسی طرح اور بھی دیگر ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اور تعوذ کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی وہ مخفی طور پر ہوگا، یعنی سری طور پر ہوگا، اسے سلو آواز میں پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ بلند آواز سے شروع کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہر رکعت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے وہ تو مسنون ہے، یہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں اسے واجب بھی کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ جاننا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔